بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ آذربائیجان کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے پر مقیم تھے۔ تاتاریوں کی فوج ان کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکی تھی، لیکن برف باری کی وجہ سے ان کی پیش قدمی کا خطرہ نہیں تھا۔ سلطان کا اب دنیا سے دل اٹھ چکا تھا۔ اب وہ زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے تھے۔ ان کے بہت سے ساتھی جا چکے تھے۔ سلطان کے سپاہیوں کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ یہ وہ سپاہی تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ مرتے دم تک سلطان کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے تھے۔ ایک دن پہرہ دار نے اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا آ پہنچا ہے۔ کیا عبد الملک؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ پہرہ دار نے بتایا کہ وہ کئی دن آذربائیجان میں بھٹکنے کے بعد یہاں پہنچا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، ایک افسر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بغداد سے اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا نام مت لو۔ آؤ عبد الملک، یہاں بیٹھ جاؤ۔ عبد الملک، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ سلطان نے آہ لیتے ہوئے کہا، تم بغداد کی فوج کہاں چھوڑ آئے؟ عبد الملک نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا، سلطان، میں نے ایک ہی ایسا شخص دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا۔ سلطان نے کہا، وہ شخص جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ عبد الملک نے کہا، کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ جائے گی جو آخری فتح کی امید میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ سلطان نے جواب دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں توڑے توڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں۔ میں اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا، کبھی تو بغداد کی فوج یہاں آئے گی۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، ان مراکش سے لے کر ہندوستان تک تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں اٹھوں تو کس کے سہارے پر، لڑوں تو کس کی امید پر؟ تم ایسی قوم سے کیا امید رکھتے ہو جس کے عمراء ملت فروش ہو، جس کے علماء جہاد کے خلاف فتوے جاری کرے، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا موم بن چکا ہو؟ عبد الملک نے کہا، خلیفہ کی غداری کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں۔ اگر ہندوستان نہیں تو ہم مراکش یا مصر جائیں گے۔ ہم تاتاریوں سے افریقہ کے تپتے صحرا میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہم تب تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں بہت سی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہے۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا کر 5 لاکھ تاتاریوں کو حملہ کی دعوت کون دے گا؟ میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو سواری کے لباس میں تھے۔ سب حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلوار کا مستحق نہیں، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک سردار نے پوچھا کہ آپ اتنی برف باری میں کہاں جائیں گے؟ لیکن سلطان نے کہا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت دے اور تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ کر دے۔ عبد الملک، تم ان سب کو ہندوستان لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے پر سلطان کو الوداع کر رہے تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ سلطان خوارزم شاہ برف باری کی طوفان میں روپوش ہو گئے اور اس کے بعد کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔
منگولوں نے ان کی تلاش میں چپا چپا شان مارا، کئی افراد کو جلال الدین سمجھ کر قتل کیا، لیکن سلطان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان کے متعلق بہت سی افواہیں گردش کرتی کہ وہ فلاں علاقے میں درویش کے روپ میں دیکھے گئے، یا یہ خبر آتی کہ وہ آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا کسی غدار نے انہیں قتل کر دیا۔ وقت کے ساتھ سب کو یقین ہو گیا کہ شیر خوارزم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دنیا نے کئی سال بعد بغداد کا انجام بھی دیکھ لیا۔ عبد الملک سلطان التمش کا ایک کمانڈر بن چکا تھا، لیکن اسے یہ دکھ رہا کہ وہ بغداد کے لیے کچھ نہ کر سکا۔